جو عورتیں روٹھ کر میکے چلی جاتی ہیں ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب عورتوں کو جہنم میں دیکھا تو واپسی پر کیا کہا؟ ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ شوہر کے ساتھ کس طرح رہے؟ جو عورتیں شوہر کی نافرمان ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ کے محبوب فرامین کیا ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آگ دیکھی، اس جیسا ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ان کا احسان نہیں مانتی۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر عمر بھر ان کے ساتھ تم احسان کرتے رہو، تمہاری طرف سے معمولی سی تکلیف بھی انہیں آ جائے تو وہ کہیں گی، میں نے تو تجھ سے کبھی سکون نہیں پایا۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ اس کے سبب متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خاوند کی ناشکری کرتی تھیں۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں کیا نقص ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگیں، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ تو وہ کہنے لگے، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبے سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو وعظ کی نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں وعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، عورتوں صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔